12ویں تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ آج 12ویں تراویح ہوئی۔ سوا جز کے حساب سے آج نصف قرآن 15 پارے ہو گئے۔ سورۃ النحل کے آخری 4 رکوع، سورہ بنی اسرائیل مکمل اور سورہ کہف کی ابتدائی 9 رکوع آخر جز تک کل 25 رکوع پڑھے گئے۔ آج کے پہلے رکوع کی پہلی آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل۔ مسلمانوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا اور قریب کے لوگوں کو دینے کا، اور وہ تم کو روکتا ہے بے حیائی کی باتوں سے، برائیوں سے اور ظلم و زیادتی کے کاموں سے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ آگے فرمایا قول و قرار پورا کرو اور قسموں کا لحاظ رکھو، وعدہ پورا کرو اور ان چیزوں کا غلط استعمال مت کرو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ مٹ جائے گا اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ شیطان کا زور مومنین پر نہیں چلتا، کس پر چلتا ہے اس کو آگے کی آیت میں بتلا دیا ہے۔ دوسرے رکوع میں قرآنی آیات سے متعلق یہود و مشرکین کی افتراء پردازی کا تذکرہ۔ یہ قرآن روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حق کی بنیاد پر اتارا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرے رکوع میں فرمایا ایک دن آئے گا کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور اسی کا شکر، اسی کی بندگی کرو۔ اس نے مردار، بہتا خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کی ہر چیز حرام کر دی ہے۔ ہاں، مجبور مستثنیٰ ہیں۔ اپنے من سے کسی چیز کو حرام و حلال مت کرو، یہ اختیار تو صرف اللہ کو ہے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تنہا وجود میں ایک امت تھے۔ ان کے مزید کمالات کے ذکر کے ساتھ دعوت اللہ کا طریقہ بتلایا کہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دو۔ بدلہ اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور صبر کرنے والوں کے بڑے مراتب ہیں۔ صبر کرو اور دشمنوں کی سازشوں سے تنگ دل مت ہو۔ جو نیکی اختیار کرے گا اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج میں مکہ مکرمہ سے یروشلم کی مسجد اقصی تک تشریف لے جانے کے ذکر کے ساتھ آپ کے کمالات کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نزول تورات کا تذکرہ، بنی اسرائیل کی سرکشی و بغاوت اور ان پر عذاب کی پیشن گوئی۔ یہ قرآن ہی سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، مومنین کے لیے بشارت ہے اور بے ایمانوں کے لیے عذاب علیم کا پیغام ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے، وہ بہت جلد کوئی فیصلہ کر لیتا ہے۔ رات اور دن کا آنا جانا، شب و روز کا اتار چڑھاؤ، چاند سورج کا طلوع اور غروب قدرت کی نشانی، مہینوں اور سالوں کی گنتی اور حساب میں بھی ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے کا ہار ہوگا۔ ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لے جائے گا۔ اللہ کسی بے قصور کو سزا نہیں دیتا۔ تیسرے رکوع میں فرمایا تم اپنے رب کا فیصلہ سن لو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو، رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرو، فضول خرچی مت کرو، ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو، روزی رساں اللہ ہے۔ چوتھے رکوع میں فرمایا تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل مت کرو۔
زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کسی کو ناحق قتل مت کرو، یتیم کے مال میں ہیرا پھیری سے بچو، وعدہ پورا کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، بغیر تحقیق کسی بات کو نہ مانو، زمین پر اترا کر مت چلو۔ 5ویں رکوع میں فرمایا اس قرآن میں ہم نے ہر طرح سے سمجھایا ہے مگر وہ پھر بھی بھاگتے ہیں۔ سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور جب قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر آتا ہے تو کچھ لوگ منہ پھیر کر چل دیتے ہیں، اور ان کو مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر تعجب ہے۔ بعد الموت کے دلائل 6 رکوع میں فرمایا میرے بندو میری بات مانو، شیطان کے چکر میں مت آؤ، اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مشرکین جن ہستیوں کو پکارتے ہیں ان کو نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں، جھٹلانے والوں کا انجام۔ 7ویں رکوع میں فرشتوں کو سجدے کا حکم، ابلیس کا سجدے سے انکار، اور یہ اعلان کہ میں قیامت تک اولاد آدم کو بہکاتا رہوں گا۔ شیطان کے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ اللہ نے انسان کے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، اگر وہ انسانوں کو سزا دے تو کوئی بچانے والا نہیں۔ تمام مخلوقات پر بنی آدم کے فضیلت کا بیان۔ 8ویں رکوع میں فرمایا قیامت کے دن ہر آدمی اس قائد کے ساتھ ہوگا جس کی دنیا میں اس نے پیروی کی ہوگی، اور ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جو شخص اس دنیا میں ہدایت سے اندھا بنا رہا، آخرت میں بھی وہ ایسا ہی رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی سازشوں کا تذکرہ۔ 9ویں رکوع میں 5 نمازوں کا حکم اور تہجد کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی فرضیت اور مقام محمود کا تذکرہ۔ ہجرت کی دعا، باطل کی ناکامی کی پیش گوئی، اور قرآن ایمان والوں کے لیے شفا و رحمت ہے اور ظالموں کے لیے خسارہ۔ انسان بڑا ناشکرا ہے اور ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے۔ 10ویں رکوع میں فرمایا روح کے بارے میں لوگوں کو بہت ہی کم علم ہے، اگر تمام جنات و انسان اکٹھا ہو جائیں تب بھی وہ قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار کا مادی ساز و سامان کا مطالبہ۔ 11ویں رکوع میں نبی کی بشریت پر کفار کے اعتراض کا جواب۔ گمراہی و ہدایت سب من جانب اللہ ہے، منکرین آخرت کا برا انجام ہونے والا ہے۔ رحمت و مغفرت کے خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں اور انسان بڑا تنگ دل ہے۔ اس سورت کے آخری رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے جانے کا تذکرہ۔ اللہ نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ وہ سب تک پہنچ جائے، اور جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو مومنین پر خوف طاری ہو جاتا ہے، سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔ سارے اچھے نام اسی کے لیے ہیں، حمد و ثنا اسی کا حق ہے، اور اس کی عظمت و کبریائی و بادشاہی میں کوئی شریک نہیں۔ سورہ الکہف کے پہلے رکوع میں ہے کہ قرآن صاف اور سلیس کتاب ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، نافرمانوں کو خبردار کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ کفار کے ایمان نہ لانے پر اللہ کی طرف سے نبی کے لیے تسلی کا پیغام۔ زمین پر جو کچھ ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا تذکرہ۔ دوسرے رکوع میں اصحاب کہف کا واقعہ، جو بڑے مومن و موحد لوگ تھے، انہوں نے اپنے کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تھی۔ تیسرے رکوع میں ان کے حالات بتائے گئے ہیں، ان کی تعداد کتنی تھی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لوگ بس اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ قرآن نے ان کے جو حالات بتلائے ہیں اس سے زیادہ کی کھوج مت کرو۔ چوتھے رکوع میں فرمایا آئندہ کسی کام کو کرنے کے لیے انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ اصحاب کہف
309 برس غار میں رہے، کیسے رہے یہ بس اللہ کو معلوم ہے۔ کلام الہی کی تلاوت کرو، اس کا قانون بدل نہیں سکتا، اس کو ہمیشہ یاد کرو، یہ قرآن حق ہے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ایسے ظالموں کا برا انجام ہے۔ جہنم اور اس کا ہولناک عذاب اور مومنین کے لیے طرح طرح کے انعامات۔ 5ویں رکوع میں 2 آدمیوں کا قصہ، ایک نے شکر کیا اور دوسرے نے ناشکری کی۔ 6 رکوع میں دنیا کی زیب و زینت کی مثال، اس کی بے سباقی اور نیکیوں کی بقا، اور جب قیامت آئے گی تو پہاڑوں اور زمین کا کیا حال ہوگا۔ انسان دنیا میں یکا و تنہا آیا تھا، اسی طرح آخرت میں وہ اپنے رب کے حضور پہنچے گا اور اعمال کا دفتر دیکھ کر کہے گا کہ ہائے افسوس، ہر چھوٹی اور بڑی بات اس اعمال نامہ میں درج ہے۔ 7ویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر۔ ابلیس جنات میں سے تھا، مجرموں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ 8ویں رکوع میں فرمایا، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کلام الہی سے منہ پھیرنے والا بڑا ظالم و بدبخت ہے۔ 9ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، جاؤ اور جہاں تمہارے توشے کی مچھلی زندہ ہو جائے وہیں تم کو ہمارا مقبول بندہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ حضرت خضر کی طرف سے صبر و ضبط اور سوال نہ کرنے کی ہدایت۔ اس پارے کے آخری آیتوں میں فرمایا، دونوں چلے کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی، حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہو سکا، چلتے چلتے آبادی میں داخل ہوئے۔ حضرت خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، حضرت موسیٰ برداشت نہ کر سکے۔ اس کے بعد کا واقعہ اگلے پارے میں دیکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔